أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. پھر بھیجے ہم نے نوح کے بعد کتنے پیغمبر ان کی قوم کی طرف، پھر لائے ان کے پاس کھلی دلیلیں، سو ان سے یہ نہ ہوا کہ ایمان لیا اس بات پر جس کو جھٹلا چکے تھے پہلے سے۔ اسی طرح ہم مہر لگا دیتے ہیں دلوں پر حد سے نکل جانے والوں کے۔ پھر بھیجا ہم نے ان کے پیچھے موسیٰ و ہارون کو فرعون اس کے سرداروں کے پاس اپنی نشانیاں دے کر پھر تکبر کرنے لگے اور وہ تھے لوگ گنہگار۔ پھر جب پہنچی ان کو سچی بات ہمارے پاس سے کہنے لگے یہ تو جادو ہے کھلا۔ کہا موسیٰ نے کیا تم یہ کہتے ہو حق بات کو جب وہ پہنچیں تمہارے پاس؟ کیا یہ جادو ہے اور نجات نہیں پاتے جادو کرنے والے؟ بولے کیا تو آیا ہے کہ ہم کو پھیر دے اس راستے سے جس پر پایا ہم نے اپنے باپ دادوں کو، اور تم دونوں کو سرداری مل جائے اس ملک میں اور ہم نہیں ہے تم کو ماننے والے؟ بولا فرعون لاؤ میرے پاس جو جادوگر ہو پڑھا ہوا۔ اور پھر جب آئے جادوگر کہا ان کو موسیٰ نے ڈالو جو تم ڈالتے ہو، اور پھر جب انہوں نے ڈالا موسیٰ بولا کہ جو تم لائے ہو سو جادو ہے۔ اب اللہ اس کو بگاڑتا ہے اور بے شک اللہ نہیں سنورتا شریروں کے کام، اور اللہ سچا کرتا ہے حق بات کو اپنے حکم سے اور پڑے برا مانے گنہگار۔ اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد مختلف قوموں کے اندر مختلف انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کے اندر نبی اور پیغمبر تشریف لائے
بات سمجھ گئے؟ تو کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے، بات سمجھ گئے؟ اور ہر نبی کا یہی مشن تھا، دین کی دعوت، کہ اللہ کے بندے اللہ کو ایک تسلیم کر لے اور ہم کو نبی اور رسول مانے، اور ہماری اچھی تعلیمات کو وہ جو ہیں مانے اور اس پر چلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کئی انبیاء علیہ السلام کو پیدا فرمایا، لیکن جب حضرات انبیاء علیہ السلام دین کی دعوت دیتے تھے، یہ لوگ ضدی تھے، ہر دھرم، تو زندگی میں سب ہونا لیکن ضدی مت بننا۔ کیا نہیں بننا؟ یہ ضد انسان کو جو ہے تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ ضد اور انا دو چیزیں ایسی ہیں جس نے قوموں کو زوال لایا ہے۔ کیا لایا ہے؟ عروج والے قومیں تھیں، ان کو زوال آیا ہے، ضد اور ہٹ دھرمی۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، آمین بولو۔ یہ تفسیر کا موقع ہے، یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ بھائی یہاں قرآن ہو رہا ہے ترجمہ، اللہ اس کے رسول کا نام بار بار آ رہا ہے، سوالی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ضد اور انا انسان کو ہمیشہ تباہ کرتی۔ قوم نوح کو انا نے تباہ کیا تھا، اور قوم سمود کو ہر دھرمی اور ضد پنے نے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ ضد نہیں مانتے تھے، ہر دھرم نہیں مانتے تھے، ٹھیک ہے نہ مانے تمہاری مرضی۔ تو انبیاء علیہ السلام نے ان تک دین کی دعوت پہنچائی، انہوں نے نہیں مانا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ دل کے سخت تھے، بولو کیا تھے؟ اور اللہ تعالیٰ اسی طرح کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پر بند مہر، سچائی ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، سچائی ان کے سمجھ میں جھوٹ اور فریب یہ ان کو سمجھ میں آتا ہے۔ سچائی وہ چکنے گھڑے بن جاتا ہے، جتنا پانی ڈالو پانی نیچے گرے گا، ان کے دل پہ اثر نہیں ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے بھیجا پیغمبروں کے بعد حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو، کس کے پاس؟ فرعون کے پاس۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی اور پیغمبر بن چکے ہیں، اور آپ کی دعاؤں پر اور آپ کی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے آپ کے بڑے بھائی ہارون کو بھی نبی اور پیغمبر بنایا علیہ السلام۔ الحمدللہ دونوں بھائی نبی اور پیغمبر۔ حضرت ہارون بہت صاف بولتے تھے، بہت اچھے گفتگو کرتے تھے، تقریر بہترین کرتے تھے، حق کے دلائل بہت واضح انداز میں پیش کرتے تھے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زبان میں لکنت تھی۔ آپ نے دعا کیا، درخواست کی، اے کریم رب میرے بھائی ہارون کو نبی اور پیغمبر بنا۔ وہ بہت اچھا بولتا ہے اور فصیح اللسان ہے، بہترین بولتا ہے۔ اللہ نے بھائی کی دعا قبول فرمائی اور حضرت ہارون کے سر پر تاج نبوت کو سجایا، اور دونوں بھائی اللہ کے حکم سے گئے اللہ کی نشانیاں لے کر۔ کیا نشانیاں تھیں؟ عصا، وہ سانپ بنتا، ازدا۔ موسیٰ اس سے کیا کرتے ہو؟ جی اللہ بکریوں کے پتے جھاڑتا ہوں۔ بھائی جو عصا ہے نا، عصا، اس سے کیا کرتے ہو؟ تو جی اللہ بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں۔ اللہ نے کہا ذرا چھوڑو اس کو، زمین پہ چھوڑو۔ جیسے زمین پہ چھوڑا تو چلنے والا ازدا بن گیا۔ نبی اور پیغمبر تھے لیکن انسان تھے۔ یہ اللہ یہ کیا ہے؟ کہ اس کے دھوم پکڑو، پچھلا حصہ پکڑو، جیسے پکڑا وہ جو ہے لاٹھی بن گئی۔
یہ معجزہ تھا نبی اور پیغمبر کے ساتھ میں. بات سمجھ گئے؟ بغل میں ہاتھ ڈالا، یوں باہر نکالا تو ہاتھ چمکنے والا بن گیا، چمکیلا ہاتھ. کیسا؟ بیماری سے نہیں، چمکیلا، چمکدار. معجزہ، اللہ کی نشانیاں تھی وہ. کہ دونوں نشانیاں فرعون کے پاس لے کر جاؤ، کیونکہ اس زمانے کے اندر جادو بہت زیادہ تھا. جادو کیا؟ جادو بہت زیادہ تھا، بہت زیادہ. اور آج کے زمانے میں جادو تو زیادہ پایا جاتا ہے اسرائیل کے اندر. اسرائیل میں بہت جادو ہے. آج کل جو اہل یہود آگے بڑھتے جا رہے ہیں اس میں بہت بڑا دخل جادو کا ہے، جو لوگوں کے دماغ کو ہیجیک کر رہے ہیں، لیکن کون سمجھیں گا باتوں کو. اور اس ملک بھارت کی ایک ریاست ایسی ہے جہاں پر جادو کا بہت اثر چل رہا ہے، لیکن باتوں کو سمجھنے والا چاہیے کہ جادو کہتے کسے ہیں. بات سمجھ گئے؟ تو جادو کا زور اس زمانے کے اندر بہت تھا. تو اللہ تعالیٰ نے نبی اور پیغمبر کو حالات کے اعتبار سے معجزے دیا کرتے تھے، حالات کے اعتبار سے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی، اب بتائیے لاٹھی کا سانپ بن سکتی ہے کیا؟ لیکن حالات کے اعتبار سے اللہ نے لاٹھی کے اندر وہ صفت پیدا کر دی تھی کہ وہ اژدہا بن جایا کرتی تھی. دونوں بھائی فرعون کے دربار میں گئے اور پیغام حق کو سنایا اور اس کو للکارا. اللہ فرماتے فرعون اور اس کے سردار تکبر کے اندر مبتلا ہو چکے تھے. یہ دنیا کا واحد انسان ہے جس نے سب سے پہلے خدا ہونے کا دعویٰ کیا. یہ دنیا کا واحد انسان ہے کہ سب سے پہلے خدا ہونے کا دعویٰ کیا. بات سمجھ گئے؟ سب سے تھرڈ کلاس انسان. کیا تربوز بیچنے والا تھا تو کیا اللہ نے اس کو بادشاہ بنایا. لیکن بادشاہت کے نشے میں ظالم نے اپنی زندگی تباہ کر لی، خود بھی ہلاک ہوا اور اپنے ساتھ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو لے کے ہلاک ہو گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دین کی دعوت دی، اس کو ایک خدا کی دعوت دی اور کہا میں اللہ کا کلیم اور رسول اور نبی اور پیغمبر ہوں، میرے ہاتھ پر توبہ کر لیں. لیکن فرعون نے کہا تمہارے پاس کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اس لاٹھی کو نیچے رکھا، وہ رینگتا ہوا چلتا ہوا اژدہا بن گیا. دیگر تفاسیر میں لکھا ہے کہ فرعون جو ہے اپنی شاہی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، اس اژدہے کو دیکھ کر شاہی کرسی چھوڑ کے بھاگ گیا. بھائی وہ عام اژدہا نہیں تھا، وہ تو اللہ کی نشانی تھی، قدرت کی نشانی تھی، اس میں قدرت کی طاقت تھی. نبی اور پیغمبر کا معجزہ بہت مضبوط ہوتا ہے. بولو کیسے ہوتا ہے؟ پھر سوالی نبی اور پیغمبر کے ساتھ خدائی لشکر ہوتا ہے، نبی اور پیغمبر کے ساتھ خدا کی غیبی مدد ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین کتنے طاقت والے ہیں ہم سب جانتے ہیں. جبرائیل 2 پر کھولتا ہے تو پوری دنیا کو ڈھانپ لیتا ہے، پوری دنیا کو. جبرائیل 2 پر کھولتا ہے پورے دنیا کو ڈھانپ لیتا ہے، جیسے مرغی پر کھول کے اپنے اندر بچوں کو لے لیتی ہے. تو جبرائیل 2 پر کھولتا ہے تو پوری دنیا کو ڈھانپ لیتا ہے. تو جبرائیل کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے ایسے 600 پر عطا کیے ہیں. جب جبرائیل اتنا طاقتور فرشتہ ہے کہ قوم لوط کو اس نے اپنے ایک پر پہ اٹھا لیا تھا اور پہلے آسمان تک لے جا کر پٹخ دیا تھا. جب جبرائیل تو مخلوق ہیں، وہ اتنا طاقتور ہیں، تو میرا اور آپ کا رب تو خالق ہے، وہ کتنے طاقتور ہوں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. اب فرعون نے اس چلتے ہوئے اژدہے کو دیکھ کر شاہی کرسی چھوڑ کر بھاگ گیا. دیگر تفاسیر میں لکھا ہے کہ فرعون کو دست لگ گئی. کیا لگ گئی؟ پہلی بار دیکھا تھا اللہ کی نشانی کو.
تفسیر میں لکھا ہے کہ اس نے موز کھانا شروع کر دیا، دست لگنا شروع ہو گئی، ڈر گیا، کانپ گیا۔ تو اس کے سرداروں نے کہا بادشاہ سلامت، تم ڈریں گے کانپیں گے تو حکومت چلے جائیں گی، تو ہمت سے کہو کہ ہم تمہارا مقابلہ کریں گے۔ کیا کریں گے؟ تو فرعون نے جو ہے اپنے سرداروں سے کہا کہ ہم نے ان کی بات نہیں ماننا ہے۔ کس کی بات نہیں ماننا ہے؟ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہ السلام کی بات کو نہیں ماننا ہے۔ تو اس کے لیے آپ پورے ملک میں اعلان کراؤ کہ جو بہترین جادوگر ہے وہ ہمارے پاس آئے، ہم انعام بھی دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ خاص عہدے ان کو دیں گے، کیونکہ یہ مسئلہ تھا عزت کا۔ فرعون کے لیے مسئلہ کیا تھا؟ ادھر پوری قوم اللہ سے دور، اللہ کی نافرمان، فرعون کو ماننے والی، اور ادھر یہ تنے تنا دونوں بھائی۔ کوئی وزن ہے؟ ارے پورا ملک خدا کا نافرمان، اور دو بھائی توحید کو پیش کر رہے کفرستان کے اندر۔ تو مسئلہ کیا تھا بولو؟ عزت کا مسئلہ تھا۔ اگر ہم ہار گئے تو ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ بہت جادوگر جمع ہوئے۔ جب سارے جادوگر جمع ہوئے تو جادوگروں نے کہا ہمیں کیا ملے گا اگر ہم جیت گئے تو فرعون نے کہا پیسہ بھی دوں گا اور اپنے پاس تم کو خاص عہدے بھی دوں گا۔ بات سمجھ گئے؟ تو ایک کھلے میدان کے اندر سب جمع ہوئے مقابلے کے لیے۔ القوا ما انتم ملقون، جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا۔ نبی اور پیغمبر کا چہرہ ہے، بڑا معصوم اور نورانی، کھلتا اور کھلتا چہرہ۔ تو ادب سے کہا حضرت پہلے آپ ڈالیے۔ کیا کہا؟ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ جادوگروں نے ادب سے کہا، ورنہ جادوگر جب جادو کا مقابلہ ہوتا ہے تو شروع خود ہی کر دیتے ہیں، لیکن جادوگروں نے ادب سے کہا حضرت پہلے آپ ڈالیے۔ یہ ان کے جملے میں کیا تھا؟ ادب تھا۔ حالانکہ جادوگر تو اللہ کا دشمن ہوتا ہے، کیونکہ وہ شیطان سے مدد حاصل کرتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے کہا جن کے پاس شیاطین آتے ہیں تم ان کے پاس مت جاؤ۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جادوگروں نے ادب سے کہا کہ حضرت آپ ڈالیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں پہلے آپ ڈالو۔ بڑی بڑی رسیاں لے کر آئے، ڈالنا شروع کر دی۔ اب وہ رسیاں تھی نظر بند، آنکھ کا دھوکہ۔ کیا تھا؟ پورے میدان میں لوگوں کو سانپ چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، حالانکہ وہ سانپ نہیں تھے، وہ رسیاں تھیں، لیکن جادو کے ذریعے پورا میدان سانپوں سے بھر گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کیا کرو؟ جی اللہ کا ڈالو۔ جیسے ہی عصا کو نیچے رکھا ایک بڑا اژدہا بنا، ایسا اژدہا بنا کہ ایک ہی سانس میں پورے سانپوں کو نگل گیا۔ تو بعض مفسرین لکھتے ہیں جادوگروں جو ادب سے کہا تھا کہ حضرت پہلے آپ ڈالیے، یہ ادب تھا۔ اسی ادب کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ان جادوگروں کو ہدایت دی تھی۔ کیا دی تھی؟ جو کچھ لمحے پہلے کہہ رہے تھے کہ ہمیں کیا ملے گا، پیسہ ملے گا، عہدے، اب وہی جادوگر کچھ لمحے کے بعد سجدے میں گر کر کہتے آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم نے ایمان لایا دنیا جہاں کے رب پروردگار پر جو موسیٰ ہارون کا رب ہے۔
وہی جادوگر کچھ لمحے کے بعد سجدے میں گر کر کہہ رہے ہیں لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ۔ فرعون کہہ رہا جادوگروں سے اگر تم ایمان سے نہیں ہٹے تو یاد رکھو میں تم کو کھجور کے درخت پر لٹکا کر پھانسی دے دوں گا، تمہارا سیدھا ہاتھ کاٹوں گا، الٹا پیر کاٹوں گا، تو سیدھا پیر تو الٹا ہاتھ کاٹوں گا۔ تو جادوگر کہہ رہے فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو چاہے کر لے، ہم ایمان سے ہٹ نہیں سکتے ہیں۔ کیا ایمان کی طاقت ہے! کچھ لمحے پہلے اللہ کے دشمن بن کے آئے تھے، کچھ لمحے کے بعد اللہ کے دوست بن گئے۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، میں تم کو کھجور کے درخت پر پھانسی کا پھندا دے کے لٹکا دوں گا۔ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اور سب نے ایمان قبول کیا۔ مفسرین لکھتے ہیں ان کے ادب کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی تھی کہ انہوں نے ایک نبی اور پیغمبر کا ادب کیا تھا۔ ان اللہ سیبطلہ، بے شک اللہ جادو کو بگاڑ دیتا ہے۔ یاد رکھو جہاں پر اللہ کا علم اور قرآن کا علم آ جائیں گا وہاں جادو بولو ختم ہو جائیں گا۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان کو یقین ہونا قرآن پاک کے علم کے اوپر کیا ہونا چاہیے؟ نہیں، انشاءاللہ الرحمن اللہ کے کلام میں وہ طاقت ہیں جو طاقت دنیا کے اندر کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو اگر کسی پہ جادو اثرات ہیں، اگر یہ آیت بار بار پڑھتے رہیں ان اللہ سیبطلہ، اب اللہ اس کو بگاڑتا ہے۔ کس کو؟ جادو کو۔ اللہ اس کو بگاڑتا ہے۔ کس کو؟ جادو کو ختم کرتا ہے۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ نہیں سنورتا، بے شک اللہ نہیں بناتا شریروں کے کام۔ بات سمجھ گئے؟ تو جادوگر تو تمامی شریر ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں بولو؟ شریر ہوتے ہیں۔ جادوگر جو ہیں صرف اور صرف نقصان پہنچانا جانتے ہیں۔ بولو بھائی، شیطان کی صفت کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کو نقصان پہنچانا، اور اہل ایمان کی صفات یہ ہے اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچانا۔ بس سمجھ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں جادو کیسا بھی ہو اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اللہ سچ کرتا ہے حق بات کو اپنے حکم سے۔ دین اسلام سچا مذہب ہے، اور جو دین اسلام کے علاوہ جو بھی مذہب ہیں جس راستے سے لوگ چلیں گے اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے اس کو ختم کر دے گا، جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے امر کن سے فرعون کو ختم کر دیا تھا۔ جی بحر قلزم سے کہا بھائی کھل جا، 12 راستے بن گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اطمینان سے گزر گئی۔ فرعون بھی آ گیا، اور فرعون کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ بحر قلزم جو کھلا ہے 12 راستے بنے ہیں یہ مجھے دیکھ کر کھلا ہے۔ یہ فرعون کہہ رہا تھا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کہ بحر قلزم کا پانی میرے اشاروں پر بہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بحر قلزم کے اندر فرعون کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا۔ فرعون ڈر رہا تھا، لیکن زبان سے کیا کہہ رہا تھا کہ بحر قلزم نے مجھے دیکھ کر راستہ چھوڑ دیا، لیکن دل میں کیا تھا؟ ڈر تھا۔ فرعون تیری حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، پیچھے ہو جا۔ لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے سامنے تیزی سے گھوڑی پر بیٹھ کے نکلے، فرعون کے سامنے تیزی کے ساتھ میں
اب جب فرعون کے گھوڑے نے دیکھا کہ گھوڑ سوار یہاں سے نکلا ہے، وہ بھی پیچھے پڑ گیا۔ فرعون چاہتا نہیں تھا اندر جانا، لیکن مجبور ہو کے اندر گیا۔ تو بیچ سمندر میں گیا۔ میرے رب نے کہا بحر قلزم تو چلنا شروع ہو جا جیسے پہلے چل رہا تھا۔ سارا پانی مل گیا۔ فرعون ہمیشہ کے لیے اور قیامت تک کے لیے پوری دنیا کے لیے عبرت بن گیا۔ بات سمجھ گئے؟ اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ مجرموں کو بخشتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک و صالح بنائیں، اپنی ذات کا مکمل یقین نصیب فرمائیں، اہل باطل ان کی حرکتوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔